1955 کراچی بہادرآباد کی ایک تنگ گلی میں واقع ایک چھوٹی سی دکان، چند بوریاں جن میں چاول، چینی اور کچھ ضروری سامان رکھا تھا۔ حالت یہ تھی کہ وزن تولنے کے لیے ترازو تک موجود نہ تھا۔ اس بوسیدہ دکان کی سانسیں ایک ضعیف شخص حکیم خان عباسی کسی نہ کسی طرح چلا رہا تھا۔ یہی دکان اس کے گھر کا واحد سہارا تھی، مگر اب وہ بھی اپنا وجود کھوتی جا رہی تھی۔ اس دکان کے کونے میں کھڑا 14 سالہ لڑکا امتیاز عباسی روز یہ سب کچھ خاموشی سے دیکھا کرتا، اور اندر ہی اندر یہ بات بخوبی سمجھ آ چکی تھی کہ اب اس کے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ وہ اپنے والد حکیم عباسی کو یوں ٹوٹتا اور روتا ہوا مزید نہیں دیکھ سکتا۔ امتیاز عباسی شروع سے ہی کاروباری ذہن رکھتا تھا، مگر حالات کی شدید دباؤ نے اسے وقت سے پہلے ہی بالغ سوچ اپنانے پر مجبور کر دیا۔ اس کے دل میں ایک خواب تھا۔ اگلے دن جب وہ دکان آیا تو اس نے ہر طرف بکھرا ہوا سامان سمیٹنا شروع کیا۔ چاول اور دالیں کچھ چھوٹے پیکٹس میں ٹیل کرنا شروع کی۔ زمانے میں اس نے گھر گھر ڈیلیوری سروس بھی شروع کی، جس کے لیے 3 پہیوں والی سائیکل کا انتخاب کیا۔ پورے محلے میں اس نے خود چھوٹے چھوٹے پمپلیٹس تقسیم کیے تاکہ دکان کی فروخت میں اضافہ ہو سکے، اور واقعی اس کا فائدہ ہوا۔ سالوں تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ 1955 سے وقت آگے بڑھا اور 1972 کا سال آ گیا۔ یہ وہ دور تھا جب پاکستان میں سخت پابندیاں اور بد انتظامی کی صورتحال تھی۔ ان حالات سے نمٹنے کے لیے حکومت نے راشن کارڈ کا نظام متعارف کرایا تاکہ ہر فرد تک برابر راشن پہنچ سکے۔ اسی زمانے میں امتیاز کی دکان پر 35,000 سے زائد لوگ راشن لینے آتے تھے، اور ہر 15 دن بعد راشن کی فراہمی، اس کا وزن کرنا اور لمبی لمبی قطاریں لگوانا، سب کچھ اکیلے امتیاز نے سنبھالا۔ مگر اسی جدوجہد نے امتیاز کو کاروبار کے تمام اصول سکھا دیے تھے، اور تب ہی اس لڑکے نے دل میں ایک پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اس چھوٹی سی دکان کو ایک دن آسمان کی بلندیوں تک لے کر جائے گا۔ اس قحط کے دوران 35,000 سے زائد افراد کو راشن فراہم کرنے کے بعد امتیاز کا کسٹمر بیس بہت وسیع ہو چکا تھا۔ اب وہ صرف ایک دکاندار نہیں بلکہ ایک مکمل کاروباری شخصیت بن چکے تھے۔ ان کی سیلز بلند ترین سطح پر تھیں اور شہر بھر میں لوگ ان کا نام جاننے لگے تھے۔ اور پھر 1978 میں امتیاز عباسی سنگاپور کے ایک تجارتی دورے پر روانہ ہوئے۔ ایک ایسا سفر جو ان کے ویژن کو اور کاروبار دونوں کا رخ ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ اور وہاں امتیاز حسین کی نظر ایک مصطفیٰ سینٹر نامی سپر سٹور پر پڑی، جہاں ایک ہی چھت کے نیچے ہر چیز بآسانی دستیاب تھی۔ راشن، کپڑے اور ڈیری پروڈکٹ سے لے کر کاسمیٹک تک سب ایک ہی چھت کے نیچے تھا۔ یہ ماڈل امتیاز کو بے حد متاثر کر گیا۔ پاکستان واپس آ کر انہوں نے فیصلہ کیا کہ وطن میں بھی ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں ہر ضرورت کی چیز ایک ہی جگہ مل سکے۔ یہ کام آسان نہیں تھا، مگر امتیاز حسین بھی کسی عام شخص کا نام نہیں تھا۔ سب سے پہلے اپنی چھوٹی سی دکان کے ساتھ والی دکانیں خریدنا شروع کی، اور یوں ایک بڑا رقبہ حاصل کر لیا۔ پھر ہر چیز کو نئی سوچ کے ساتھ ترتیب دیا، اور صرف راشن ہی نہیں بلکہ کپڑے، کاسمیٹک، صفائی کا سامان اور سب کچھ جو ایک گھر میں چاہیے ہوتا ہے، سب لانا شروع کر دیا۔ ایک بار قدم اٹھایا تو پھر پیچھے نہیں دیکھا۔ 2001 میں کراچی عوامی مرکز میں اپنی دوسری برانچ کھولی، اور پھر 2010 میں ناظم آباد میں، اور DHA میں 2016 میں اپنی گلشن اقبال میں بھی ایک نئی شاخ قائم ہوئی۔ اور ہر جگہ اتنا راشن ہوتا تھا کہ لوگوں کو لائنوں میں لگ کر خریداری کرنا پڑا۔ لیکن اتنی بڑی کامیابی کے باوجود امتیاز حسین نے مزید رسک لینے سے گریز نہ کیا۔ لوگوں نے لاکھوں سمجھایا، مگر پنجاب کی طرف بڑھ گئے۔ 2016 میں گجرانوالہ میں پہلی برانچ کھولی، اور پھر فیصل آباد، لاہور، سیالکوٹ، بہاولپور، سرگودا، پشاور، یہاں تک کہ کوئٹہ تک امتیاز کا بزنس پھیلتا چلا گیا۔ مگر یہ سب کچھ آسان نہیں تھا۔ یہ کامیابی راتوں رات نہیں ملی۔ امتیاز حسین نے اپنا بزنس ماڈل سیدھا اور شفاف رکھنے کا فیصلہ کیا۔ بیچ کے دلالوں کو نکال دیا، کاشتکاروں سے براہ راست خریداری کی، اپنے ہی میلز میں چاول اور آٹا تیار کروایا، اور ان مصنوعات کو اپنے برانڈ کے نام سے متعارف کروایا۔ یوں کم قیمت میں اچھا معیار دینا شروع کیا، اور کسٹمر کو بہت بہترین چیزیں اور سستے داموں میں دستیاب ہونے لگی۔ 2015 کے بعد انہوں نے ہر شعبے میں آٹومیشن لانا شروع کیا، ویئر ہاؤسز میں جدید سافٹ ویئرز لگائے، اور سیلز کا ڈیٹا تجزیہ کیا، اور اپنے صارفین کے ڈیمانڈ کو سمجھا۔
ہر شہر میں ماہرین اور تربیت یافتہ عملہ تیار کیا۔ جب باقی برانڈ صرف ٹی وی اشتہارات میں سرمایہ کاری کر رہے تھے، امتیاز حسین نے زمینی حقائق پر کام کیا اور سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا۔